बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इधर रिज़ल्ट जो हैं वो मुसलसल आना शुरू हुए हैं और 87 यानी कि 87 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनमें से क्लेम ये किया जा रहा है कि तकरीबन 5 के अलावा जो उम्मीदवार हैं आज़ाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता हैं। तो उधर आरिफ अलवी साहब को अचानक से एक ट्वीट करना याद आ गया जनाब सदर ममलिकत को। उन्होंने ट्वीट किया कि अगर हम अपने आप को गड़े में पाएँ तो हिकमत का तकाजा है कि अल्लाह से मदद मांगें और कम अज़ कम मज़ीद खुदाई बंद कर दें। ये इशारा है उनका इस तरफ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो कुछ रियासती सतह के ऊपर हो रहा है उसको ख़त्म कर दिया जाए। बड़े तरीके के साथ उन्होंने बात की है और उनके साथ बातचीत का अमल या ये इशारा है और वो शुरू किया जाए, उनसे बातचीत की जाए। और ये काम जो है वो सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब पहले दिन से पहले दिन से क्या, पहले तो ये ख़ुद मुहाज़राई के ऊपर उतरे हुए थे। आपको याद होगा कि जिस तरह इन्होंने असम्बली यूँ करके तोड़ी थी, पहले से रिकॉर्डिंग थी, हर चीज़ थी। और फिर वज़ीर आज़म जो मुंतखब हुए थे इमरान खान साहब के बाद, शहबाज शरीफ साहब, उनसे हल्फ लेने से इनकार किया। फिर आर्मी चीफ़ की तकर्री की समरी जब उनके पास आई तो उसकी अप्रूवल देने के लिए इमरान खान साहब के पास चल के आए। तो मुहाज़राई की तरफ तो ख़ुद सदर ममलिकत भी माइल थे, लेकिन जब उन्होंने रियासत के इरादे देखे, उसके तेवर देखे, तो फिर उन्होंने तौबा ताइब की, लेकिन दिल से। और फिर आसिम मुनीर साहब के साथ इमरान खान साहब के मामलात दुरुस्त करने की कोशिश की। वो जब सलाम करने आए थे अपना ओहदा संभालने के बाद, तो फ़ौरन उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात करवाता हूँ, फ़ोन निकाल के उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि सर मैं तो सिर्फ आपको एक रवायत के मुताबिक सदर ममलिकत है, मैंने कमांड संभाली पाक फ़ौज की, तो मैं तो सलाम करने आया हूँ, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ। ये काम जो है सियासी लोग करते हैं, मेल मुलाकात। तो आप बराए मेहरबानी वज़ीर आज़म से बात कीजिए, मैं तो मुलाज़म आदमी हूँ। ये ऐसे ही कहते होते हैं। अच्छा, ओके। तो यानी कि उन्होंने झंडी साफ़ करा दी थी। उससे पहले ये जो है जनाब सदर ममलिकत, इन्होंने मुलाकातें अरेंज करवाई थी अपने उस वक़्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ। वो अलहदा बात की बात नहीं बन सकी। तो अब इनको बेसिकली ये लग रहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन के ऊपर आई है कि उससे बात किए बिना चारा नहीं है। अच्छा, सियासी लोग जो होते हैं वो बात किए बगैर नहीं रहते, बात करनी पड़ती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सियासी लोग सियासी लोगों से बात करेंगे या किसी और से बात करेंगे, क्योंकि इधर एक और वाक़या हुआ है कि तेवर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खुसूसन KPK में, मैं पहले दिन से ये वाली बात कर रहा हूँ और ये बात जो है मैं मुसलसल कर रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि ये मुझे करते रहनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान साहब का जो झुकाव पाकिस्तान के जो दहशतगर्द लड़ने वाले हैं TTP की तरफ था, दहशतगर्दों की तरफ था, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और फिर प्लान से हटके जो पाकिस्तान की पार्लियामान ने नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया था, उन तालिबान को वापस पाकिस्तान में ला बसाया जिनको पाकिस्तान से बाहर धकेला था पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की पूरी कौम ने। तो वो अब सारे के सारे पॉलिटिकल कवर उनके पास है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इस वक्त पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को बहुत बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ पर जो चीज़ें मिक्स हो गई हैं, लोगों ने वोट के ज़रिए इमरान खान साहब की हिमायत जो कर दी है, उसके बाद जो है वो अब क्या बात की जाए बजाय इसके, यदि इसके और क्या कहा जा सकता है कि उनकी राय का, उनके वोट का एहतराम होना चाहिए। लेकिन क्या इमरान खान साहब ये एहतराम करवाने के लिए तैयार हैं? एक वाक़या उधर हुआ है, कौन सी जगह है जनाब, शांगला में एक वाक़या हुआ है कि NA 11 में PTI के हमायती याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली थे हाजी सैयद फ़रीद ख़ान, उन्होंने इलेक्शन रिज़ल्ट मानने से इनकार किया है और उसके बाद वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि जो पाकिस्तान की फ़ौजी दस्ते हैं वहाँ पर, वो जो वहाँ पर ड्यूटी पे थे, उनको भी उन्होंने जनाब धर लिया है। और पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस के 3, अब हमारी इतला तो ये है कि ये हमारे ही फ़ौज के लोग हैं। तो ये तो काम यानी कत्ल गारत के ऊपर उतर आए हैं, मार धाड़ के ऊपर उतर आए हैं। तो इसी तरफ मेरा बार बार इशारा था कि इमरान खान साहब
اس لڑائی کو جو ایک سیاسی لڑائی تھی, جو ان کے اقتدار سے بے دخل ہونے کی لڑائی تھی, اس کا انہوں نے سیاسی جواب دینے کی بجائے سازش کا سہارا لیا, اور پھر دہشت گردی کا بھی. 9 مئی کو میں آپ دہشت گردی نہ بھی کہنا چاہیں لیکن وہ ایک بغاوت البتہ تھی. تو باقی یہ جو طالبان ہیں کے پی کے میں, اور کے پی کے میں عمران خان صاحب نے یہ ماحول بنا دیا ہوا ہے کہ یہ پشتون اور پنجابی کی لڑائی ہے, اور اس پنجابی پختون لڑائی میں جو پاکستان کی فوج ہے وہ پنجابیوں کے ساتھ ہے. تو یہ تو بڑا کام خراب ہونا ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو اس مسئلے کا تدبر کے ساتھ حل نکالنا پڑے گا, کیونکہ ریاست تو ریاست کی طرح ہی ریئیکٹ کرتی ہے. ادھر گولی چلے گی, فوج آگے سے بم چلائے گی. یہ تو اس کی انسٹنگ ہے نا, اس کی جبلت ہے. فوج کی جبلت یہ ہے کہ آپ اس کو وٹا ماریں گے وہ گولی مارے گا آگے سے, فوجی آگے سے گولی چلائے گا. تو اس صورتحال سے بچنے کی ذمہ داری غیر مسلح لوگوں کے اوپر ہے, جو لوگ پاکستان کے واقعی ہمدرد ہیں. اور لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کوئی چکر ہی نہیں ہے گا. تو اب ان ساری صورتحال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا گڑھے میں ہم گر چکے ہیں؟ پہلا تو یہ سوال ہے جو عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں, کیا 87-120 سیٹیں لے لینا سمپل میجارٹی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال, کیونکہ ابھی تک 87 جو وہ سیٹس ہیں اس میں بھی حامد میر صاحب کو کسی صحافی نے ٹرانسمیشن کے دوران کسی مسلم لیگ نون کے کسی رہنما نے ٹرانسمیشن کے دوران میسج کیا تھا کہ جی کہ اس میں سے 10 سے 12 لوگ ہمارے ہیں. اچھا وہ ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. یہ کتنے ہیں؟ آپ ابھی تک 87 کی تعداد ہے, آپ 110 کر لیں, 120 کر لیں, یار یہ پھر بھی سمپل میجارٹی نہیں بنتی, سادہ اکثریت نہیں بنتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو اس صورتحال سے نکلنا ہے, اس گڑھے سے نکلنا ہے, تو پہلے تو اس کو گڑھا کھودنا بند کرنا پڑے گا نا. یہ عارف الوی صاحب ان کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ گڑھا کھودنا بند کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ بات کریں. کس سے بات کریں گے؟ کیا وہ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف والے, پاکستان پیپلز پارٹی سے, زرداری صاحب سے, بلاول صاحب سے؟ جواب ہے صفر. میری ابھی ایک سسٹم کے اندر موجود ایک اہم ترین شخصیت سے یہ والی بات ہوئی پولیٹیکل سیٹ اپ کے حوالے سے کہ اب آگے فردر کیا ہوگا, ان کی اسیسمنٹ کیا ہے. میرا یہ سوال تھا کہ یہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا طریقہ تو یہ بنتا ہے, عقل یہ کہتی ہے کہ بات چیت کا آغاز یہ خود کریں. سر جو جس کا چانس ہوتا ہے نا حکومت بنانے کا, بات چیت کا آغاز وہ کرتا ہے, دعوت ملنے کی وہ دیتا ہے لوگوں کو. تو کیا پاکستان تحریک انصاف, عمران خان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو, زرداری صاحب کو بات چیت کرنے کی دعوت دیں گے؟ کیا وہ یہ سوچیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے وفاق میں حکومت بنائے, اور کے پی کے میں سنگل میجارٹی ان کی ہے, سادہ اکثریت ہے, تو وہ حکومت وہاں پر وہ بنا لیں, معاملات آگے بڑھیں, چیزیں آگے چلیں, ملک آگے نکلے. تو ابھی تک کی صورتحال تو یہ ہے کہ وہ شخصیت کہہ رہی تھی کہ 0% چانس ہے اس کا. وجہ یہ کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی فوج کو, نواز شریف اینڈ فیملی کو, زرداری اینڈ فیملی کو, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ, ان 3 ایلیمنٹس کو گالی دے کے یہ والا ووٹ لیا. یہ نفرت کا ووٹ ہے. تو اگر وہ جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف تو ان کا تیسرے دن جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ کم ہو جائے گا. میرا استدلال اس میں یہ تھا کہ جی کہ انہوں نے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو اپنی پارٹی کا صدر بنایا ہوا ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے یہ کلٹ لگتا ہے, یہ کلٹ پھیل رہا ہے. اور کیوں پھیل رہا ہے؟ اس کی فلاسفیکل ریزنز ہیں, وہ میرا خیال ہے ہم نے تھوڑی دیر میں بیٹھک کرنی ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ یہ کلٹ کیوں پھیلا, اتنی نفرت کیوں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے شریف فیملی سے, زرداری سے, پاکستان کی فوج سے کیوں ہے. ان سب چیزوں کے اوپر بات کرنی بنتی ہے, لیکن بہرحال یہ نفرت ہے, اور یہ نفرت جو ہے وہ اتنی شدید ہے کہ عمران خان صاحب کا بڑے سے بڑا جو بونگا پن ہے وہ بھی چھپ جاتا ہے. تو اس کا جواب جو ہے وہ, اس سے پہلے کہ وہ مجھے جواب دیتے, وہ فون جو تھا ان کو بند کرنا پڑا, وہ کوئی میل ملاقات والا سلسلہ تھا. تو اب اگر ہم اس سارے سینیریو کے اوپر سوچیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف آپ کو حکومت بنانے کی پوزیشن میں نظر آ رہی ہے؟ نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے؟ جواب ہے نہیں. پاکستان مسلم لیگ نون
ابھی تک کی صورتحال کے مطابق کتنی سیٹیں جی 67 60 سے 70 کے درمیان ہیں ابھی تک. تو کیا وہ حکومت سازی کی پوزیشن میں ہے؟ جواب ہے نہیں. اچھا پھر کیا ہوگا؟ جوڑ توڑ ہوگی. اچھا اب اس کے اوپر بھی خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ شاید جوڑ توڑ کی طرف نہ جائیں. حالانکہ جو وہ ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ حلف نامے ترزائن تو وہ سارا کچھ بھائی لوگ لے چکے ہوئے ہیں ان سے. تو جب ان کی ضرورت پڑے گی، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ ووٹ فوج کے خلاف پڑا ہے، فوج کی نفرت کا ووٹ ہے، لیکن فوج کے حق میں استعمال ہونے کے بڑے امکانات ہیں. لگ یہی رہا ہے، ایک تھیوری یہ چل رہی ہے. تو جب تک وہ توڑ پھوڑ نہیں ہوتی، سمپل میجارٹی کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. طریقہ بچتے ہیں دو. ایک طریقہ بچتا ہے کہ پاکستان، جو اس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان جو ہے تحریک انصاف مل کے حکومت بنا لیں. ویری گڈ، بلاول وزیر اعظم اور اللہ تیری یاری، دما دم تے شپا شپ. اوکے ویری گڈ، سمجھ آتی ہے. یہ نہیں ہونے جا رہا. پھر کیا ہوگا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کے بغیر، ان کو شامل کیے بغیر، کیا جو پی ڈی ایم کی طرز کے اوپر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، ایم کیو ایم مل کے حکومت بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں، بن جائے گی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب یہ بڑا اہم سوال ہے. نتیجہ یہ نکلے گا، موٹی موٹی بات کر رہے ہیں، بہت زیادہ اسپیکولیشن اندر جا کے نہیں کر رہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ نفرت مزید بڑھے گی، شور شرابے مزید بڑھیں گے ایئرپورٹوں کے اوپر، ادھر ادھر آپ کو، اور یہ سال 2 سال یہ والا سلسلہ چلے گا. ایک بات. دوسری بات کہ جناب وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ ملک کے حالات کیا اس طرح کی ایک لاغر سی حکومت کہ پہلے میرے بندے اندر کچھ کرو، کہ میرے بندے اندر کچھ کرو. حکومت سازی، فیصلہ سازی آسان ہوگی. پاکستان کے حالات اس بات کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، قوت برداشت ہے یا اتنی استعداد ہے کہ وہ برداشت کر پائیں وہ اس طرح کی وہ جو ہوتی نہیں اوٹ پٹانگ حرکتیں جو مخلوط حکومتیں کرتی ہیں کہ بس ٹائم ٹپانے کے لیے، ٹائم گزارنے کے لیے، اس کی بھی سن لو، اس کو بھی بنا لو، اس کو بھی کرو. بھائی سخت فیصلے کرنے پڑنے ہیں. ہمیں یہ امید اس لیے کرنی چاہیے تھی، یا اس لیے امید تھی کہ سمپل میجارٹی کے ساتھ کوئی حکومت بنتی اور پھر اس کو کام کرنے دیا جاتا، وہ ڈراسٹک چینج لے کے آتی، فنڈامنٹل جو تبدیلیاں ہیں وہ ہونے دیتی. لیکن وہ نہیں ہو سکا. اب حل کیا ہے؟ سر حل ہے کہ پیر لے کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنوائیں، یا پھر یہ ہے کہ سارے حکومت بنانے سے انکار کر دیں، الیکشن کمیشن دوبارہ الیکشن کال کر لے، اور اس میں اگر عمران خان صاحب 2/3 میجارٹی ان کو یہ قوم دیتی ہے، بسم اللہ، سواد لویرا چکے ذرا. تو یہ ابھی تک کا منظرنامہ ہے. نواز شریف صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں آپ سے یہ گفتگو کا آغاز کیا ہے تو وہ چل پڑے ہوئے تھے، جاتی عمرہ سے نکل کے ادھر آ چکے تھے یا آنے والے تھے 180H ماڈل ٹاؤن. وہ کیا گفتگو کرتے ہیں اس کا ذکر ہم اب بیٹھک میں کریں گے. تو صورتحال ویسے ایک طرف گمبھیر بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، اور پاکستان کے مستقبل کا سوال بھی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچا کے بھی رکھے، پروان بھی چڑھائے، اور کیونکہ ملک بیچارہ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے سر لیلانا رہا، رگڑا گیا، فارغ ہو گیا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.